السلام علیکم پائن، اگر آپ نے مہربانی محبت کا اظہار فرمانا ہو تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتی ہیں۔ 3 بڑی دلچسپ خبریں آج آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ پہلی خبر یہ کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے پی ٹی آئی کو ایک بڑی پیشکش کی ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ اس پیشکش کے اوپر پی ٹی آئی نے کچھ مثبت حامی بھری ہے۔ کیا اس پیشکش کے بعد پوائنٹ آف نو ریٹرن پر گئے معاملات واپس آئیں گے؟ اور اس سے جڑی دوسری خبر یہ کہ کل رات میری ایک بڑی اہم شخصیت سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے مجھے کیوں کر کہا کہ اگر پیش رفت مثبت نہ ہوئی تو یہ معاملات ایمرجنسی کی طرف جا سکتے ہیں، اور وہ ایمرجنسی صرف ایک صوبے میں نہیں بلکہ پورے سسٹم کو لپیٹے جانے تک پورے ملک میں نافذ ہو سکتی ہے۔ یہ ہے پہلی کہانی۔ دوسری جو خبر اور دلچسپ کہانی ہے وہ عادل راجہ، یوٹیوبر جو انگلینڈ میں ہے، اس کے خلاف جو برطانوی عدالت نے فیصلہ دیا ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں جس قسم کی سزا انہیں سنائی گئی، جس قسم کا ان سے مطالبہ کیا گیا، مسلسل 28 روز تک انہیں کہا گیا کہ وہ اپنے ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر معافی لکھ کر لگائیں، تو یہ کتنی امپورٹنٹ ایونٹ ہے، اور کیا محسن نقوی صاحب جو برطانیہ گئے ہیں وہ عادل راجہ اور شہزاد اکبر کو واپس لانے میں کامیاب ہوں گے؟ یہ ہے دوسری کہانی۔ تیسرا جو مدعا ہے وہ بھی دلچسپ ہے، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سوشل میڈیا کے ہینڈلز ہیں، سوشل میڈیا کے واریئرز ہیں سو کالڈ، ان کے بیچ جو پھڈا کل ہوتا رہا، آر شہزاد، عطا تارڑ صاحب کی ٹیمیں، ابصار عالم صاحب کا جو اعتراض تھا یا ان کا شکوہ تھا، اور پھر نون لیگی سوشل میڈیا ٹیم کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ آپس میں کیسے الجھے، آر شہزاد کی بیٹی کی تصویر پبلک کی گئی، ایک دوسرے پر کیا الزام لگایا گیا، عطا تارڑ نے کیا جواب دیا، کون کس کی مہم پر تھا، یہ بڑی دلچسپ واردات ہوئی جو کل سارا دن ساری رات ہوتی رہی، اس کا بھی ہم نے جائزہ لیا کہ کہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی۔ بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ آ جائیں، سب سے پہلے آپ سوچ رہے ہوں کہ پیشکش کون سی ہے۔ دیکھیے، پیشکش پر جانے سے پہلے جو میں آپ سے 2-4 دنوں سے عرض کر رہا ہوں نا بار بار کہ حالات کشیدہ ہیں سیاسی طور پر، میری مراد ظاہری بات ہے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ہے، لیکن مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی جب کل اسپیکر نے کہا جی کہ میں مذاکرات میں اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہوں، لیکن پی ٹی آئی کو ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا، اداروں کے خلاف جو زبان و بیان ہے یہ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایکسپریس نے ایک خبر ہلکی سی دی، جس کو میں جب کھوج لگایا تو معلوم کیا ہوا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے پی ٹی آئی کو ایک پیشکش کی کہ جو عمران خان صاحب کو جیل میں دی جانے والی سہولیات ہیں اس کا جائزہ لینے کے لیے ایک خصوصی کمیٹی ہم بنا لیتے ہیں۔ یہ مذاکرات کی بات نہیں ہو رہی، صرف جائزہ لینے کے لیے کہ سہولیات کیسی ہیں، پی ٹی آئی کے بڑے تحفظات ہیں، وہ سہولیت مناسب نہیں دی جا رہی۔ تو یہ جو پی ٹی آئی کا کل بڑا طویل پارلیمانی اجلاس چلا ہے، وہاں پارلیمان میں اجلاس میں جانے سے پہلے جب یہ لوگ عمران خان کی تصاویر لے کے پارلیمان کے اندر بھی آئے، تو اکثریت جو ہے، میری اطلاع ہے پی ٹی آئی کے پارلیمانی پارٹی کے لوگ، انہوں نے اس کی حمایت کی کہ ہمیں اس انگیجمنٹ میں جانا چاہیے، اور پھر پی ٹی آئی کے جو وکلاء ہیں، سینیٹرز اور اراکین قومی اسمبلی، انہیں بھی اس کمیٹی کا حصہ بننے کو کہا گیا۔ یہ اصل میں یعنی کل سوموار تھی، اس سے پہلے رانا صاحب نے یہ باضابطہ طور پر ایک کمیٹی تشکیل دینے کی پیشکش کی تھی، تو اب اسے پی ٹی آئی نے قبول کیا ہے۔ اس کی سربراہی رانا صاحب بھی کریں گے، باقی پی ٹی آئی کے نمائندے اور وکلاء ہوں گے جو جیل جا کر سہولیات کا براہ راست جائزہ لیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ انہیں واضح طور پر دکھایا جائے کہ ان کے چیئرمین کو جیل میں کون کون سی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ یہ آپ کو اگر بظاہر چھوٹا معاملہ لگ رہا ہے، چھوٹا نہیں ہے میرے لیے، یہ بڑا معاملہ ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ کسی ایک نقطے پر اگر بات چیت اور مل بیٹھنے پہ تیار ہوتے ہیں تو یہ ایک پیش رفت ہوتی ہے ٹورڈز ادر تھنگس۔ یہ ہے ایک پہلو، لیکن اس سے جڑا ایک دوسرا پہلو ہے جو پشاور میں جلسے میں ہوا، جو پریس کانفرنس میں ہوا، جو وزراء جو باتیں کر رہے ہیں مائنس عمران خان کی اور پی ٹی آئی پر پابندی کی، اس کو اگر دیکھا جائے تو ایک 2-4 لوگ ہیں پاکستان میں، چاہے آپ کو اچھے لگیں یا برے لگیں، لیکن ظاہری بات ہے ان کی گفتگو یا وہ جہاں سے بولتے ہیں وہ بڑا معنی خیز ہوتا ہے۔ قمر دلشاد صاحب، کچھ لوگ کہتے ہیں قمر دلشاد کہا کریں، تو وہ خود کہتے ہیں جی میں قمر ہوں۔ قمر دلشاد محمود، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن، نگران سیٹ اپ کا حصہ رہے۔ آن ریکارڈ انہوں نے مجھ سے 2-4 باتیں کی۔ وہ یہ کہنے لگے کہ پارٹی پر پابندی لگانا یا اسے خلاف قانون قرار دینا پی ٹی آئی کو، یہ اگلا مرحلہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آئینی عدالت میں ثبوت دینا ہوں گے، اور وہ مشکل کام ہوتا ہے شواہد جمع کروا کے کسی پارٹی کو بند کرنا۔ لیکن اگر حالات کشیدگی کی جانب جائے، انہوں نے ایک بات کا اعتراف کیا کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ، ڈیڈ اینڈ پہ چیزیں جا چکی ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ اگر گورنر راج کی یا ایمرجنسی کی نوبت آئی تو وہ صرف ایک صوبے میں نہیں آئے گی، کیونکہ حالات کشیدہ ہو جائیں گے، یہ سسٹم لپیٹا جا سکتا ہے اور پورے ملک میں ایمرجنسی کا نفاذ ہو سکتا ہے، کیونکہ حالیہ جو ترامیم ہوئی ہیں، اب یہ نقطہ سننے والا ہے، حالیہ جو آئینی ترامیم ہوئی ہیں، اگر کوئی ایسے اقدامات ایمرجنسی پلس، ایمرجنسی 2 کے آتے ہیں تو اس میں آئینی تحفظ حاصل ہے۔ یہ دلچسپ پہلو ہے۔ تو اس کا اشارہ برملا آن ریکارڈ قمر دلشاد محمود نے اس فقیر کے ساتھ کیا۔ اب ان کی بات کتنی اہم ہے، کتنی نہیں،
یہ الگ کہانی ہے، لیکن ظاہری بات ہے سسٹم کا حصہ ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، اسی لیے انٹرم سیٹ اپ کا حصہ لے، اور یہ آہستہ آہستہ 28ویں ترمیم کے ہنگام ایسی خبریں سننے کو ملتی رہتی ہیں کہ اگر کچھ ہوا تو پھر سسٹم پورا ہی وائنڈ اپ ہوگا اور پھر معاملات کسی اور نہج پہ جائیں گے، کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ بھی آ سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ ہے دوسرا پہلو. اب آ جاتے ہیں ہم ذرا عادل راجہ کے اوپر. عادل راجہ یوٹیوبر. کچھ لوگ ہیں باہر بیٹھے جو پی ٹی آئی کی ترجمانی کرتے ہیں، یوٹیوبنگ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اسی آڑ میں مختلف ایجنسیز اور مختلف پاکستان دشمن جو ممالک ہیں ان کے ہتھے باقاعدہ چڑھ چکے ہیں. عادل راجہ کو آپ کو یاد ہے برطانوی عدالت کے جج نے جرمانہ کیا ہے. تو اب تازہ جو خبر ہے نا، کل رات جو میں دیکھ رہا تھا اس کیس کا میں نے مطالعہ بھی کیا، عادل راجہ نے معافی جو اس کو مانگنے کا کہا گیا ہے بریگیڈیئر راشد نصیر سے، جو لاہور میں سیکٹر کمانڈر تھے آئی ایس آئی کے. اب عدالت نے یہ کہا ہے لندن میں کہ عادل راجہ کی جانب سے معافی کے اعلان کو 28 دن تک مسلسل ان کے ایکس یعنی ٹویٹر، فیس بک، یوٹیوب اور ان کی جو ویب سائٹ ہے اس کے ان کے صفحات پر برقرار رکھا جائے گا. یہ بڑا واضح اعلان آیا ہے عدالت کی جانب سے کہ آپ نے جو معافی مانگی، آپ نے غلط الزامات جو لگائے تھے اس کے اوپر آپ نے معافی مانگی، آپ کو ہرجانہ ہوا، آپ کو جرمانہ ہوا، تو معافی نامہ آپ اپنے ایکس پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر، ویب سائٹ پر مسلسل 28 دن برقرار رکھیں گے. یہ اس سے بڑی سزا کسی کے لیے نہیں کوئی ہو سکتی. ایسے قوانین کاش پاکستان میں بھی ہوں. آگے یہی نہیں بلکہ ہرجانہ اور عدالتی اخراجات کی مد میں 3,10,000 پاؤنڈ 22 دسمبر تک ادا کرنے ہوں گے. اب یہ پھر کیا چندہ مانگیں گے؟ اور یہ اکتوبر میں عادل راجہ کو اپنے خلاف جو دائر حد تک عزت کے مقدمے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا. یہ ہائی کورٹ کے لندن ہائی کورٹ کے جج ہیں رچرڈ اسپیئرمین، انہوں نے سماعت کی اور یہ فیصلہ سنایا، اور جو عادل راجہ نے اپیل کی درخواست کی اس کو بھی مسترد کیا. حالانکہ ان کے جو اپنا اکاؤنٹ ہے اس میں دیکھ رہا ہوں انہوں نے ٹویٹ کیا کیا ہوگا، وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. سعد فواد چودھری کی ایک بڑی بےہودہ سی تصویر بھی ری ٹویٹ انہوں نے کی ہوئی ہے. یہ لکھتے ہیں the court held a hearing today to finalize the verdict in the defamation case filed by the ex-sector commander of ISA Punjab in London today. We are appealing the judgment. ہم اس ججمنٹ کے خلاف اپیل کر رہے ہیں. لیکن یہاں انہوں نے بنیادی طور پر جو ان کی اپیل کی درخواست تھی جج رچرڈ نے وہ مسترد کی ہوئی ہے فیصلے میں جو سنایا گیا. یہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر نے عدالت سے کہا تھا کہ اکتوبر میں سنائے گئے فیصلے کے بعد مناسب آرڈر اب جاری کیا جائے. جج نے ان کو یہ آرڈر دیا عادل راجہ کو کہ 22 دسمبر تک یہ 50,000 پاؤنڈ ہرجانہ اور عدالتی اخراجات کی مد میں 2,60,000 پاؤنڈ ادا بھی کریں گے، اور جو اضافی عدالتی اخراجات کا تخمینہ پھر ہم بعد میں طے کریں گے. یہی نہیں، خبر یہاں ختم نہیں ہوتی. عادل راجہ کو یہ کہا گیا کہ آئندہ حد تک آمیز بیانات نہ دینے کے لیے حکم امتناعی بھی ہم جاری کر رہے ہیں آپ کے لیے، کہ آئندہ آپ ایسی حد تک آمیز بیانات نہیں دیں گے، اس کا بھی پابند کیا گیا ہے. اب اگر عادل راجہ صاحب بڑے فن خوان ہیں تو دوبارہ سے ان الزامات کو ٹویٹر پہ یا یوٹیوب پہ بول کے دکھائیں لندن بیٹھ کے. کہنا اور ہوتا ہے، دعوے کرنا اور ہوتا ہے، لیکن یہ جو انہوں نے کام کیا ہے یہ زیب نہیں دیتا. اب ان کا جو وکیل ہے انہوں نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل میں جانے کا اندیا دیا، جو خود بھی وہ کہہ رہے ہیں اکتوبر میں یہ فیصلہ سنایا گیا تھا اور عادل راجہ کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا گیا تھا. عدالتی کارروائی کے دوران بریگیڈیئر راشد نصیر عدالت میں موجود تھے اور عادل راجہ کے وکیل بھی وہاں پیش ہوئے. یہ یاد ہوگا آپ کو اکتوبر میں جب فیصلہ آیا تھا تو عادل راجہ نے اپنے جو یوٹیوب ویڈیوز اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر راشد نصیر کے خلاف جو جھوٹے بے بنیاد اور کردار کش الزامات لگائے، ان پہ الزام تھا کہ ان سے ان کی شہرت کو الزام پہنچا ہے. اور جج نے جب اکتوبر میں فیصلہ دیا تو اس نے کہا عادل راجہ کے الزامات بد نیتی پر مبنی تھے اور ان کے بیانات کو کوئی ثبوت پیش نہیں کیا جا سکا. تب انہوں نے کہا تھا کہ یہ 50,000 پاؤنڈ یعنی 2 کروڑ روپیہ ہرجانے کے طور پر ادا کریں. اور یہ بھی انہیں تب اکتوبر میں پابند کیا گیا تھا کہ اپنے تمام میڈیا پلیٹ فارمز پر راشد نصیر کے کیس جیتنے کی خبر بھی نشر کریں، اور ان کو کرنی بھی پڑی. یہ ہے کہانی عادل راجہ کی. جب آپ سیاسی اختلاف کو بڑھا کر ملک دشمن سرگرمیوں کا حصہ بن جاتے ہیں، اور ایسا ماضی میں بھی ہوا ہے، کئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے جو پیورلی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھے، ملکی نظام کے خلاف تھے، سیاسی اختلافات تھے، لیکن مجھے ایسے کیسز کا علم ہے جو پھر را کے ہتھے چڑھے، ملک دشمن ایجنسیوں کے ہتھے چڑھے، انہیں استعمال کیا گیا. ہی از ون آف دیم. ان کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے، نہ ہونی چاہیے. اور یہ پی ٹی آئی کے بھیس میں، پی ٹی آئی کے ورکر کی سپورٹ میں اور ان کے جذبات کی آڑ میں جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، جس ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں، وہ ناقابل فہم ہے، ناقابل معافی ہے. کیوں؟ کیونکہ مجھے پی ٹی آئی کی قیادت ذمہ داری سے کوئی ایک بندہ دکھا دیں جو اس کو اون کرتا ہو. نو ون ہیز دی رائٹ اور ہیز دی گٹس، اور ہمت نہیں ہے کسی میں کہ ایسے بدبودار پروپیگنڈس کو وہ قبول کرے. یہ عادل راجہ کے ساتھ جو ہوا عدالت میں ہوا. عدالت کے احکامات پڑھ کے سنا رہا ہوں. اگر برطانیہ نے عدالت نے انہیں جھوٹا ثابت کیا ہے تو ان کی بے شرمی کا اس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے.
ان کی پروپیگنڈے کی غلاظت کا اس سے زیادہ کوئی اور ثبوت نہیں ہے. تو اس لیے جو معصوم لوگ ایسے بدبختوں کی گندی زبان کا پروپیگنڈے کا نشانہ بنتے ہیں انہیں اپنے جذبات پر قابو پانا چاہیے. تیسری شے دلچسپ ہے، وہ نون لیگ کا آپس کا پڑا ہے. نون لیگ کے ایک دانشور یا ایک حامی ہیں آر اے شہزاد، میرا خیال ہے اسکینڈینیوین کنٹریز میں کہیں رہتے ہیں، یہاں بھی آتے رہتے ہیں. یہ جو صاحب ہیں ان کا ایکس کے اوپر جو ان کی شناخت یا رونمائی ہوئی، میں چونکہ ایک پرانا ٹویٹر یوزر ہوں تو میں نے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں جو مختلف سیاسی شخصیات کا نفسیاتی ذائچہ کھینچتے ہیں کہ ان کی نفسیات کیا بتاتی ہے، چہرہ کیا بتاتا ہے، ان کی گفتگو کیسی ہے. تو تب ہم نے انہیں فالو کرنا شروع کیا. اچھا پڑھا لکھا بندہ لگتا ہے بظاہر، لیکن آہستہ آہستہ ان کے جو سیاسی نظریات تھے یا ذاتی پسند ناپسند تھی وہ ان کی پڑھی لکھی رائے کے اوپر غالب آنا شروع ہوئی. اور پھر اندازہ ہوا کہ یہ تو نون لیگ کے بڑے کٹر حامی ہیں اور کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ہر بندے کا حق ہے کہ وہ پی ٹی اے کا حامی ہو یا نون لیگ کا حامی ہو. لیکن اس حمایت کے چکر میں موصوف نے صحافیوں کو جو رگڑا دیا، صحافیوں کے بارے میں جیسے حد تک امیز نظمیں، اشعار، تصاویر، بالخصوص وہ جو پی ٹی اے کے حامی تھے یا پی ٹی اے کے حق میں بات کرتے تھے ان کے خلاف. اور یہی نہیں بلکہ ہم جیسے وہ لوگ جو معتدل تھے یا بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے ہمیں بھی رگڑا دیا. یہ المیہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ڈائی ہارڈ فین ہوتے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے، ان کا المیہ یہ ہوتا ہے، یا کسی سیاسی جماعت کے جو سوشل میڈیا ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں جو لوگ، چاہے پیڈ یا نان پیڈ، ان کا المیہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی صحافی سے، اوپینین میکر سے یہ صرف ایک بات کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یا تو صرف آپ ہماری ترجمانی کریں، وگرنہ آپ بکے ہوئے ہیں، وگرنہ آپ اچھے صحافی نہیں ہیں، وگرنہ آپ ٹاؤٹ ہیں، وگرنہ آپ پٹواری ہیں، وگرنہ آپ یوتھی ہیں. یہ ساری چیزیں ان کے اوپر لیبل کر دیں گے. یہ سب سے بڑا المیہ آ چکا ہے میرے ملک کی سیاست میں. بہرحال یہ صاحب پھر یہاں بھی آئے، مختلف سیاستدانوں سے بھی ملے، نون لیگ کے یہ بڑے حامی ثابت ہوئے، بڑے دانشور ان کو تصور کیا گیا، اور مختلف اہم شخصیات انہیں ری ٹویٹ بھی کرتی تھیں، ان کی ایکسیس تھی مختلف لوگوں کے ساتھ. واقعہ شروع یوں ہوتا ہے کہ ابصار عالم صاحب، آپ کو یاد ہی ریسنٹلی جو ویلاگ کر رہے ہیں، تو ابصار عالم صاحب نے ایک ویڈیو کی جس میں اطاعت اڈر صاحب کے حوالے سے بات کی. تو آر اے شہزاد نے ایک ٹویٹ کیا کہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ نون لیگ کے وزیر اس حد تک گر چکے ہیں کہ جنرل فیض کے دور میں گولی کھانے والے ابصار عالم صاحب بتا رہے ہیں کہ کل رات 12 بجے وزیر اطلاعات اطاعت اڈر نے ان کو ایک دھمکی نما پیغام، ایک ویڈیو اور میسج کی صورت بھیجا، جہاں اور باتوں کے علاوہ ان کی والدہ کے جنازے میں شرکت کا احسان بھی جتلایا. ابصار صاحب کی بہت سی دل آزاری ہوئی. ابصار صاحب نے اس کے بعد تارڑ صاحب سے کافی سوالات کیے. ایک یہ بھی کہ ڈی جی آئی اسپیکر کی پریس کانفرنس کے بعد آپ کے اربوں کے بجٹ والے ڈیجیٹل سیٹ اپ نے کیا جواب دیا، کتنے ٹرینڈ چلائے، ان کی کارکردگی کیا ہے، کرپشن کی وجہ سے آپ کی منسٹری کے اداروں میں تنخواہ تک نہیں دی جا سکتی، اور دھمکی مت دیں، عدالت لے کر جائیں، وہاں آپ سے بات ہوگی. مکمل ویلاگ کا لنک نیچے ہے. یہ انہوں نے ابصار عالم صاحب کا حوالہ دیا ہوا ہے. یہ آر اے شہزاد کافی عرصے سے اداروں میں کرپشن، مختلف حکومتی وزراء پنجاب کے اور دیگر ان کے پرفارمنس کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں. نون لیگ کے جو پاکستان میں مقیم حامی ہیں، سوشل میڈیا ٹیموں کے لوگ ہیں، میری ان سے بات ہوئی تو ان کا یہ الزام ہے آر اے شہزاد کے اوپر کہ یہ غالباً وہ عہدہ ڈھونڈ رہے تھے، کوئی ذمہ داری ڈھونڈ رہے تھے جو نون لیگ نے نہیں دی، تو اس سے دل برداشتہ ہو کر یہ نون لیگ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، ان کی رہنماؤں کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. یہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے الزام کی حد تک. میں اس کا قریبی نہیں ہوں، میں صرف رپیٹ کر رہا ہوں. لیکن میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اطاعت اڈر صاحب قریبی حلقوں نے مجھے کیا بتایا کہ ان کے خلاف جو کیمپین شروع ہوئی، اچھا یہ بار بار نا ان پہ تنقید کر رہے تھے، اداروں میں کرپشن، پی ٹی وی میں ہائرنگ فائرنگ کے اوپر بات کر رہے تھے، کس کو اقربا پروری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نوکری دی گئی یا نہیں دی گئی. یہ کھلی چوڑی لمبی ڈبیٹ انہوں نے، آپ ان کے ایکس پہ جائیں، آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائے گی. تو پھر کل میں نے دیکھا کہ ایک ٹرینڈ چلا ایکس کے اوپر، ان فالو آر اے شہزاد. یہ نمبر 1 پہ رہا جب یہ ٹرینڈ چلایا گیا، اور نظر آ رہا تھا کہ سوشل میڈیا کیمپین کے ذریعے سوشل میڈیا ٹیموں نے اس ٹرینڈ کو چلایا. نیچے ڈکی بھائی کا ٹرینڈ تھا، نیچے عمران خان صاحب کے خلاف تھا ٹرینڈ، چوتھا ٹرینڈ عمران صاحب کے حق میں تھا، 5واں ٹرینڈ بھی عمران خان صاحب کے بارے میں تھا، لیکن ٹاپ پہ ان فالو آر اے شہزاد. اس کے اوپر ابصار عالم صاحب نے ٹویٹ کیا کہ وفاقی وزارت اطلاعات کو داد دینا بنتا ہے کہ ٹاپ ٹرینڈ بنا دیا اس شخص کے خلاف جس نے میرے موقف کی حمایت میں 2 ٹویٹ کیے. جو میں بات کرتا ہوں اس کی تصدیق ابصار صاحب نے خود کر دی. لیکن پی ٹی آئی سوشل میڈیا نے پچھلے 3 دن حکومت اور فوج کے خلاف جو ٹاپ ٹرینڈز بنائے اس پر سانس روک کر بیٹھے رہے. کیا ترجیحات ہیں آپ لوگوں کی؟ یعنی ابصار صاحب ہوں یا آر اے شہزاد، یہ حکومت کے جو سوشل میڈیا ٹیمیں ہیں ان کی ترجیحات کو داد دے رہے ہیں سارکیسٹیکلی، طنزیہ طور پر کہ آپ کی ترجیحات ہیں کیا. یہ یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آر اے شہزاد صاحب کی بیٹی جو ہیں ان کی ایک تصویر وائرل کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ صاحب جو ہیں یہ پاکستان جب تشریف لائے تھے تو انہوں نے اپنی بیٹی کے کچھ جعلی کاغذات بنوانے کی کوشش کی تھی جو شاید نہیں بنے، تو اس کی غم و غصہ انہیں، اور انہوں نے اس کی وجہ سے حکومتی جو وزراء ہیں ان کے اوپر تنقید کرنا شروع کی. میں ان کی تصویریں دکھاؤں گا. اب یہاں آتا ہے سب سے امپورٹنٹ نقطہ. اس کے باوجود کہ آر اے شہزاد ماضی میں کئی ایک مواقعوں پر اس ناچیز کے اوپر پل پڑے، براہ راست ایسی زبان استعمال کی، ایسے الزامات عائد کیے، ایسی گفتگو کی جو پڑھے لکھے شخص کو زیب نہیں دیتی،
میں نے ان کا جواب بھی دیا اور کبھی اگنور بھی کیا. ظاہری بات ہے ہر بندے کو ہر وقت جواب نہیں دیا جا سکتا, لیکن جب آج ان کی بیٹی کی تصویر پبلک کی گئی تو یہ ہم ہی تھے جنہوں نے اس کی مذمت کی. یہ ہمارا ظرف تھا, ہماری تربیت تھی کہ ہم نے کہا کہ خدا کے لیے جو بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں, ان کو سیاسی ایندھن کا نشانہ نہ بنائیں, انہیں سیاسی ایندھن نہ بنائیں. بیٹی اور بہن, ماں, اس کی حرمت باقی رہنے دیں. اور یہ نون لیگ کے سوشل میڈیا کی آپسی جنگ تھی. کیونکہ میں آپ سے عرض کروں, یہ جو سوشل میڈیا کی ٹیمیں ہوتی ہیں, حکومتی وزراء کی ٹیمیں ہوتی ہیں, ان کی آپسی جنگ کیوں ہوتی ہے؟ عہدوں کے لیے, رتبوں کے لیے, نوٹیفیکیشنز کے لیے, ذمہ داریوں کے لیے, اپنی لائلٹی ثابت کرنے کے لیے. یہ بڑا گندا دھندا ہوتا ہے. یہ ماضی کی حکومتوں میں بھی ہم نے دیکھا, پی ٹی آئی کے دور میں بھی اور نون لیگ کے دور میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں. یہ کہ فلاں شخص نے پی ٹی آئی کی بڑی بینڈ بجائی تو اس کو اب عہدہ ملنا چاہیے, اس کو کوئی رینک اینڈ فائل ملنا چاہیے, نوٹیفیکیشن اس کے لیے جاری ہونے چاہیے. نہیں ہوتے تو پھر وہ لوگ بولتے ہیں. اور وہی ہوا, عارف شہزاد نے پھر یہ سمجھا کہ جناب یہ اطاعت آرڈر صاحب کی سوشل میڈیا ٹیم ہے جو میرے خلاف ٹرینڈ میں پیچھے پڑی ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک ٹویٹ کیا انہوں نے, اس میں انہوں نے آمنہ بطول صاحبہ کا ذکر کیا. میں نہیں جانتا یہ کون ہے. یہ کہتے ہیں وزارت اطلاعات کے راتب خور میرے پیچھے کیوں پڑتے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ آمنہ بطول ہے, تصویر لگائی, ایک نوٹیفیکیشن انہوں نے لگایا نیچے. نون لیگ کی ایم این اے ہیں, اطاعت آرڈر کی سوشل میڈیا ٹیم میں تھیں, ان کا اکاؤنٹ مینیج کرتی تھیں. پھر انہیں مخصوص نشستوں پر ایم این اے بنایا گیا. اس کے بعد اطاعت آرڈر نے ان کے شوہر سید عمیر علی کو, جو پنجاب بیت المال میں تھے, پی ٹی وی میں ایچ آر ڈائریکٹر خصوصی اسکیل پر لگوایا, جس کی تنخواہ 6.5 لاکھ رکھی گئی. یہ سب کچھ اس دوران ہوا جب پی ٹی وی کا بورڈ موجود نہیں تھا. عدالت فیصلہ دے چکی ہے کہ مستقل بورڈ کے بغیر یہ تقرریاں غیر قانونی ہیں. آپ نے ایم ایف کی رپورٹ پڑھی کہ صرف اداروں میں کرپشن سے پاکستان کی معیشت کو ہر سال $4.5 ارب کا نقصان ہوتا ہے. اتنی ہی رقم ہم قرض لیتے ہیں. اطاعت آرڈر کے وزیر اطلاعات بننے سے پہلے 2022-2023 میں پی ٹی وی 870 ملین روپے کا منافع کما رہا تھا, اب شدید خسارے میں ہے. اس کی وجہ نیپوٹزم ہے, یعنی اقربا پروری, اور قانون سے روگردانی ہے جو اداروں اور خزانے کو نقصان پہنچاتی ہے. روگردانی, میں اس کی نشاندہی کرتا ہوں, ثبوت پوسٹ کرتا ہوں, اس کے لیے راتب خور گالیاں دیتے ہیں مجھے. یہ انہوں نے پھر اس کی تصویر بھی لگائی اور نوٹیفیکیشن بھی لگایا. سچی بات یہ ہے کہ مجھے صرف ایک بات کا افسوس ہے کہ کسی کی بہن بیٹی کی تصویر منظر عام پر نہیں لانی چاہیے. یہ گھٹیا حرکت ہے, قابل مذمت حرکت ہے. ہر ذی شعور نے اس کی مذمت کی, حتیٰ کہ نون لیگ کا ایک ہینڈل ہے یہ عادی روائے, یہ بھی موصوف مجھ پہ کئی دفعہ حملہ ور ہوئے ہیں. انہوں نے بھی کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ, مسلم لیگ نواز آفیشیل سوشل میڈیا ٹیم لوگوں کے بارے میں پروپیگنڈا کر رہی ہے, ان کو لگام ڈالیں. ان کو لگام ڈالنے کے لیے ہم رضاکار بہت ہیں, لیکن اس سے ان کی بچی کچی عزت بھی نہیں رہے گی. یہ کام تو ہم نے یوتھیوں کے خلاف آج تک نہیں کیا. اس چیز کو ختم کروائیں اور یہ کام کرنے والوں کو فارغ بھی کریں جنہوں نے یہ تصویریں جاری کی. میں وہ جو عارف شہزاد نے الزام لگایا نا اس کے اوپر روشنی ڈالوں گا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب ان کے اپنے کسی عزیز کی بچی بہن کی تصویر لیک ہوئی یا پبلک کی گئی جس کی ہم مذمت کریں کھل کر, تب انہیں احساس ہوا کہ ہم تو آپس میں پاٹ گئے ہیں. تب انہیں احساس ہوا کہ ہم تو ایندھن بن رہے ہیں. تب انہیں احساس ہوا کہ پی ٹی آئی تو ہم پہ لافٹر کر رہی ہے. تب انہیں احساس ہوا کہ آزاد رائے رکھنے والے ان بائس لوگ بھی مذمت کر رہے ہیں. اور پھر رات کے کچھ پوسٹیں جو ہوئیں اس سلسلے میں وہ ڈیلیٹ بھی کی گئیں, جو کہ اچھی بات ہے. جو بات میں نے عارف شہزاد کے اس ٹویٹ کے اوپر کی کرنا چاہ رہا ہوں کہ فلاں کو اقربا پروری میں نوکری دی گئی یا نہیں دی گئی, شکوہ یہی ہے ایک دوسرے سے. دوسری بات یہ کہ جب یہ آپس میں پاٹتے ہیں تو اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے. یہ ایک دوسرے کے الزامات منظر عام پر لے آتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف ثبوت منظر عام پر لے آتے ہیں, چاہے کسی کی اپوائنٹمنٹ ہو, چاہے ایک دوسرے کے ڈی ایم بھی منظر عام پر لے آئے. یہاں کہاں ہے اطاعت آرڈر صاحب کا ڈی ایم جو انہوں نے پبلک کیا ہے, میرے پاس پڑا ہوا ہے. یہ یہی نہیں رکے بلکہ انہوں نے کہا کہ بات چلنے کے لیے تو یہ بھی جان لیں کہ ہم نے آج تک انفارمیشن منسٹر اطاعت آرڈر صاحب سے کچھ نہیں مانگا. یہ اطاعت آرڈر تھے جو الیکشن میں مدد مانگنے کے لیے آئے, اور اس وقت الیکشن میں ان کے لیے جیتنا ممکن تھا. جتنا ممکن تھا میں نے اس کی مدد کی. مثلا انہوں نے ڈی ایم نکال دیا اطاعت آرڈر صاحب نے, جو عارف شہزاد کو ڈی ایم کیے کسی زمانے میں. کب کیے؟ دسمبر 6, 2023. AOA ہوپ آل از ویل, پلیز شیئر یور کانٹیکٹ نمبر. پھر آگے دسمبر 29 کو لکھتے ہیں, بھائی ہوپ آل از ویل, الیکشنز آر کمنگ اپ, ریئلی نیڈ یور سپورٹ, وی نیڈ ٹو ٹیک اپ آور نیریٹو اسٹرانگلی, کین یو پلیز سپورٹ. تو عارف شہزاد نے وہ ساری چیٹ پبلک کر دی. یہ جب کوئی پارٹی کے آپسی لوگ آپس میں پاٹتے ہیں تو یہ لطیفے سامنے آتے ہیں. لیکن پھر میں نے کوشش کی کہ اطاعت آرڈر صاحب قریبی لوگوں سے میں بات کروں اور پوچھوں کہ یہ کیا ہوا. تارڑ صاحب کے جو قریبی لوگ تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ جی ہم آپ کو ایمانداری سے بتا سکتے ہیں کہ ہم نے عارف شہزاد کے خلاف کیمپین یا ان کی صاحبزادی کی سوشل میڈیا وائرل تصویر سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. اس حرکت کو انہوں نے افسوسناک قرار دیا اور پھر کہا کہ ہم اس کا نوٹس لے رہے ہیں. اور پھر دلیل کے طور پر یہ مجھے بتایا گیا کہ رات گئے پھر ان لوگوں کو کہا گیا کہ یہ ٹویٹس اور پوسٹیں ڈیلیٹ کریں. اب یہ کوئی صاحبہ ہیں ریشم سلیم, وہ بھی نون لیگ کی حامی ہیں. میری رائے میں سب سے پہلے ان کے اکاؤنٹ سے یہ تصویر جاری کی گئی تھی. بہرحال ایک
قطعی طور پر غیر ضروری موضوع تھا جس کے اوپر میں نے زیادہ وقت آپ کا لے لیا، اس میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. بس ثابت یہ کرنا تھا اور بتانا یہ تھا کہ ہر شخص کی تربیت اور ظرف فرق ہوتا ہے. اگر آر شہزاد اس ناچیز پہ یا ہم جیسے اور معتدل رائے رکھنے والوں پر بھی حملہ ور ہوتے رہے تو ہم نے مائنڈ نہیں کیا، اعلیٰ ظرف سے جواب دیا. آج جب ان کی اپنی بیٹی کی تصویر وائرل ہوئی تو ہم تھے جنہوں نے کھل کر مذمت کی. ہم نے کہا یہ غلط بات ہے، بیٹیاں اور بہنیں سیاسی ایندھن نہیں ہونی چاہیے. یہ فرق ہے ہم میں اور ایسی رائے رکھنے والوں میں، چاہے ان کا تعلق پی ٹی اے سے، کیونکہ پی ٹی اے بھی بخشتے نہیں ہیں، وہ بھی گالم گلوچ اوئے توئے اور ذاتیات پر ضرور اترتے ہیں، اور ان کو بھی ہم یہی پیغام دیتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.